بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بک کا پارٹ 3 جو پیش کر رہا ہوں رابرٹ کیوساکی کی بک ہے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، موجودہ مالی مسائل غریب اور ان پڑھ لوگوں کے پیدا کردہ نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑے لکھے لوگ ہیں۔ مثلاً فیڈرل ریزرو کا چیئرمین مسٹر برنانکے، جو پرنسٹن یونیورسٹی کا پروفیسر تو رہا لیکن ذاتی کاروبار کا تجربہ اور مالیاتی تعلیم صفر۔ تعلیمی بحران۔ ہم محض مالیاتی بحران کا شکار نہیں ہیں، ہم دراصل تعلیمی بحران کا شکار ہیں۔ ہمارے بچے سکولوں میں کئی سال پڑھتے ہیں لیکن سرمایہ کے بارے میں انہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ شاید ہمارے سکولوں میں نے مذہبی ماحول ہے جہاں انجیل کی اس آیت پر تو بات ہوتی ہے، دولت کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، لیکن یہ آیت بھلا دی جاتی ہے، میرے لوگ علم کی کمی سے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور یہی ہو رہا ہے، رائٹر لکھتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے کہ مالی معاملات بارے تعلیم نہ ہونے کے باعث بہت سے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں۔ چینی مفکر لاؤ ژو نے 5ویں صدی قبل مسیح میں کہہ دیا تھا، اگر تم کسی کو مچھلی دیتے ہو تو اسے ایک دن کھلاتے ہو، اگر تم کسی کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہو تو اسے عمر بھر کھلاتے ہو۔ یعنی کسی کی امداد یا کسی کو پیسے دینے کی بجائے آپ اس کو کوئی ہنر سکھوا دیں تو وہ ساری زندگی اس سے کماتا رہے گا، کام کر کے کماتا رہے گا اور کھاتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے کسی کی مدد کریں گے تو بار بار وہ آدھے گا، مدد کے لیے آئے گا، پھر اس کو دوبارہ پیسے دیں، پھر وہ اس طرح چلتا رہے گا، مگر ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کسی کو ہنر سکھا دیں، اس سے وہ تمام عمر اسے کام کرے گا اور پھر کھاتا رہے گا۔ بجائے مچھلی پکڑنا سکھانے کے ہم رابن ہوڈ ڈاکو والا فلسفہ پڑھا رہے ہیں، امیروں سے چھین کر غریبوں کو دو۔ اسی چیز کا نام تو سوشلزم ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کو الزام دیتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب سیاست کے بارے میں نہیں ہے، تعلیمی نظام اور تعلیمی بحران کے بارے میں ہے۔ تاخیری وقت۔ بہت سے اساتذہ تعلیمی نظام میں تبدیلی کی ضرورت سے آگاہ ہیں، لیکن تعلیم کی انڈسٹری میں تبدیلی کی رفتار بہت ہی سست ہے۔ مختلف اداروں میں تاخیری وقت کا وقفہ لیگ ٹائم مختلف ہوتا ہے۔ اس کی ایک تعریف مندرجہ ذیل ہے: نئے آئیڈیا کے پیش کیے جانے اور اسے اختیار کر لینے کا درمیانی وقفہ لیگ ٹائم کہلاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ تاخیری وقفہ 18 ماہ کا ہوتا ہے، یعنی آئیڈیا پیش ہونے سے لے کر نئی پروڈکٹ بننے تک 18 ماہ لگتے ہیں۔ جو کمپنیاں اپنا تاخیری وقفہ کم سے کم رکھتی ہیں وہ مارکیٹ کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں، اور جو سست ہوتی ہیں انہیں مارکیٹ اٹھا کر پیر پھینک دیتی ہے۔ زرعی سماج میں لیگ ٹائم سینکڑوں سالوں پر محیط تھا، صنعتی دور میں 50 سال کے قریب، اور اب اطلاعاتی دور میں یہ محض 6 ماہ کے حساب سے ناپا جاتا ہے۔ کاروں کی صنعت میں تاخیری وقت 25 ایئرز ہوتا ہے۔ جو کار آج آپ کے سامنے ہے، اس کا آئیڈیا 25 ایئرز پہلے سوچا گیا تھا۔ حکومتوں کے منصوبے 35 ایئرز کا تاخیری وقت رکھتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کا تاخیری وقت سب سے زیادہ ہے، یعنی 50 ایئرز۔ اس سے سست صرف ایک انڈسٹری ہے، تعمیراتی انڈسٹری، جس کا لیگ ٹائم 60 ایئرز ہے۔ دی فیوچر آف ایجوکیشن۔ تعلیم کا مستقبل۔ تعلیمی نظام میں تبدیلی اتنی سست رفتار ہوتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کی تجاویز کو عمل میں آتے آتے آج کی نسل دادا نانا بن چکی ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں رائٹر کہتا ہے، دیے گئے اسباق گھر پر ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں تاکہ ان کی مالی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہو۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے ہے جو تیز تر تبدیلی کا ادراک رکھتے ہیں، جو اپنے بچے کو کل کی حقیقی دنیا کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ دنیا بہت تیز ہو چکی ہے۔ یہ کتاب ان والدین کے لیے ہے جو یہ بھی جانتے ہیں کہ کل کی دنیا معاشی چیلنج سے بھرپور ہوگی، اس لیے بچوں کو معاشی، اقتصادی، مالیاتی طور پر تیار کر کے دنیا میں بھیجنا چاہیے۔
میں نے ہمیشہ فائنینشیل ایجوکیشن کی حمایت کی ہے۔ 1973 میں جب میں ویتنام جنگ سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والد کی نوکری چھن چکی تھی۔ وہ تعلیم کے محکمے میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ جب انہوں نے اپنے باس کے خلاف الیکشن لڑا، وہ الیکشن تو ہارے ہی، ساتھ ہی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرے والد نے اپنے باس کے خلاف الیکشن لڑ کر نوکری کو قربان کر دیا۔ وہ اصولوں کے آدمی تھے۔ وہ ایک بار حکومتی محکموں میں کرپشن کی وجہ سے بھی بہت غصے میں آئے تھے، کیونکہ وہ اصول پرست آدمی تھے۔ جزیرہ ہوائی میں ہر چیز ہر ٹیکس لگا دیا جاتا ہے۔ براک اوباما نے ہوائی میں اپنے بچپن گزارا ہے۔ وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ حکومتی ٹیکسوں پر ان کی کیا رائے ہے۔ سلطنتوں کا خاتمہ۔ میں آج کے اقتصادی بحران کا ذمہ دار صدر اوباما کو نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ بحران کئی دہائیوں سے تیار ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی اقتصادی بحران سلطنتوں کو ختم کرنے کا سبب بنتے رہے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ مالیاتی جہالت اور بدعنوانی کی وجہ سے کہیں امریکہ بھی تنزلی کا شکار نہ ہو جائے۔ 17 جنوری 1961 کو صدر آئزن ہاور نے امریکی قوم کو خبردار کیا کہ ملٹری اور دفاعی صنعت کاروں کا گٹھ جوڑ جمہوریت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ محکمہ دفاع کے ٹھیکیداروں اور فوجی جرنیلوں کا گٹھ جوڑ تھا۔ آئزن ہاور خود بھی 5 ستارہ جرنیل رہا تھا اور وہ دوسری جنگ عظیم کا عظیم کمانڈر تھا، لہذا اس کی بات بہت اہم تھی۔ اکنامکس آف وار، جنگ کی معاشیات۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سلطنتیں اس لیے بھی ختم ہو جاتی ہیں کہ وہ دور دراز کے مقامات پر بہت زیادہ جنگیں لڑتے ہیں۔ امریکہ تاریخ سے یہ سبق نہیں سیکھ رہا۔ مجھے صدر آئزن ہاور کی تقریر اس وقت یاد آئی جب میں ویتنام کی جنگ سے گھر واپس آیا۔ ہم دراصل ویتنامیوں کی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ ہم جنگ مشینری کے بزنس کی وجہ سے محض جنگ پر تھے۔ ہمارے کچھ لوگوں کے روپے پیسے کے چکر میں ہم جنگ میں پھنسا دیے گئے تھے۔ ویتنام سے واپس آ کر میں نے سوچا اب اپنی سوچ پر چلنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا میں نے آرڈر پر چلنا ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے ساتھی سپاہیوں اور فوجیوں پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، وہ سب ملک کے لیے بے حد مخلص تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جنگیں لڑنا دراصل جنگی صنعت کاروں کے بزنس کی وجہ سے ہے۔ جس وقت بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چاہتا ہے کہ پیسہ کمائے، وہ ایک نئی جنگ شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم نوٹ چھاپنے کی بھی غلطی کر رہے ہیں۔ دھڑا دھڑ ڈالر چھاپنے سے معیشت بیٹھ جائے گی۔ یہی سب کچھ رومی سلطنت کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ بھی دور درازیں جنگیں لڑتے تھے، ٹیکس بڑھاتے چلے جاتے تھے، دھڑ دھڑ سکے ڈھالتے چلے جاتے تھے۔ امریکہ بھی یہی غلطیاں کر رہا ہے۔ تاریخ کی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنے والے خود وہی غلطیاں کرتے ہیں جو تاریخ میں ہو چکی ہوتی ہیں۔